السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین اکرام، یہ ہدیہ دینا، ہدیہ لینا، یہ بڑا شاندار عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس میں آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق پڑوسی کو ہدیہ دینا یہ بڑا عظیم ترین عمل ہے، اور پڑوسی کو ہدیہ دینے کے لیے کوئی اسپیشل چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ شوربے والا، گوشت والا، تو اس کے اندر پانی تھوڑا بڑھا دیا کرو، اور اپنے ہمسائے کو جس تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے اس ہمسائے کی طرف بھی وہ سالن بھجوا دیا کرو۔ اب دیکھیں، یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے، لیکن کس قدر زبردست، بہترین اور حسن معاشرت کے اوپر یہ عمل موجود ہے کہ آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آنے کی ضرورت نہیں، نارمل جو آپ نے چیز گھر میں پکائی ہے وہ اپنے ہمسائے کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا محسن بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ یہ بڑی زبردست سننے والی بات ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں، میں محسن ہو گیا ہوں، میں احسان کرنے والا ہو گیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے سوال کرو، اگر وہ کہے کہ تم نیک ہو، تم اچھے ہو، تم احسان کرنے والے ہو، تو تم نیک اور اچھے اور احسان کرنے والے ہو، اور اگر وہ کہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، گناہ گار ہو یا بد اخلاق ہو، تو اس کا مطلب تم بد اخلاق ہو۔ لہٰذا خیال کرنا چاہیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔